نیم صاحب، امیر بلاش ٹیپو قتل کیس کو 2 سال مکمل ہو چکے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے احسن شاہ کا مبینہ پولیس مقابلہ ہوا، جاوید بٹ کو قتل کر دیا گیا، اس کے بعد جو تیفی بٹ جن کو مرکزی ملزم کہا گیا ان کا بھی مبینہ پولیس مقابلہ ہو گیا. جو گوگی بٹ ہیں وہ مفتور ہو گئے، وہ اس ٹائم پہ منظر عام پر نہیں ہے. اب امیر بلاش کے لیے کئی کیمپینز چلی، جسٹس فار بلاچ. تیفی بٹ کے مبینہ پولیس مقابلے سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ انصاف مل گیا امیر بلاش کو 2 سال بعد؟ بھائی میں انصاف کیسے کہہ دوں اس کو؟ انصاف تب تھا جب کیس کا میرٹ پہ چالان ہوتا، میرٹ پہ تفتیش ہوتی، تفتیش پھر چالان اور پھر عدالت میں سماعت. یہ 3 پروسیس مکمل ہوتے تب انصاف ہوتا. ٹیپو کے مرڈر کے بعد اور بلاش کے قتل سے پہلے آپ لوگوں کے ٹرکا والا گروپ اور تیفی بٹ یا گوگی بٹ گروپ تعلقات کیسے تھے؟ سنتے آ رہے ہیں کہ صلح ہو گئی تھی، معاملات بڑے اچھے چل رہے تھے، اچانک سے تیلی لگی اور یہ قتل ہو گیا. وہ میں بتاتا ہوں، جیسے میں پہلے بتا رہا ہوں کہ ان کے پیٹ میں اور دل میں اور ٹھڈ میں جنہوں ٹھڈ گیا جاتا ہے اور جو منافقت نہیں نکلتی کسی بندے واسطے نہیں نکلتی، اس کے سامنے جو مرضی ہو، یہ بڑے منافق ہیں. وہ اس کی میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں. اب دیکھیں ان کا باپ 2010 میں مرتا ہے. اس کے بعد میرا خیال ہے غالباً یہ جو اس کے راکٹ لانچر آتے ہیں نا پکڑے 2017 کی بات ہے جی، اس کے بعد یہ نہ اب دیکھتا ہے کہ میں راکٹ لانچر کو پتہ چلا ان کے اوپر میں نے اٹیک کرنا تھا. اس کے کچھ سال یا 2 سال بعد یہ نہ ایک ملک مشتاق صاحب ہیں، بڑے ہی نائس مین ہیں، جتنی بھی ان کی تعریف کیجیے کم ہے. وہ ان کے ساتھ بھی بڑے تعلق تھے ہمارے ساتھ. انہیں بیچ میں ڈال کے یہ بٹ صاحب سے رابطہ کرتے ہیں. اس میں حسن بلاچ بالکل رابطہ کرتا ہے. ان کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، ایسے باتیں شروع ہو جاتی ہیں جیسے پیار بڑھ جاتا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ بھی بات وہ کروا رہا ہے، یہ بات کر لیں. وہ ساری ان کی باتیں چلتی رہتی ہیں کہ ہم صلاح کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں. اب یہ منافقت اندر سے کر رہی ہیں. جو بعد میں پتہ چلا، آج کل پتہ چلتا ہے، ان کے رشتہ داروں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کا مشورہ تھا کہ آپ پہلے اپنے آپ کو مضبوط کریں، تعلق بنائیں، ان سے پیار رکھیں، پھر ان پہ اٹیک کریں اعتماد میں لے کر. وہ جیسے کہ وہ ایک دن پتہ چل گیا شراب کے نشے میں، وہ بھی حقیقت سامنے آ گئی، شاید نہ تھی ہمارے سامنے اس وقت. ہوا کیا تھا؟ وہ میں بتا رہا ہوں بھائی جان. ان کا پیار ان سے بڑھ گیا. یہ ایسے انکل، ایسے انکل، ایسے انکل. میں نے یہ اب شادی میری ہونے لگی، میری ادھر ہونے کا مبارک ہو. اب یہ میری بہن کی شادی ہے، یہ دن رکھ دی، انہوں نے کہا مبارک ہو. اب میں وہاں جا رہا ہوں، انہوں نے کہا مبارک ہو. اب یہ تیفی بٹ صاحب سے رابطے میں ہے. انکل وزیر اعلیٰ کو بیچ میں ڈال لیتے ہیں. وہ کہ ٹھیک ہے میرا بیٹا، وہ ٹائم آگے کر رہا ہے. انکل امریکہ کو صدر کو بلا لیں، انہوں نے کہا بلا لا میرا پتر. انکل چین کی طرف چلتے ہیں، انہوں نے کہا چین کی طرف چل لو. وہ سارے ملک پھراندہ رہے نا، وہ بیسیکل نا ٹائم نکال رہے تھے. گوگی بٹ کہتے ہیں کہ یہ رابطے میں تھا، اس نے صلح کی ہوئی تھی، اس طرح کی چیزیں. آپ ویل کنیکٹڈ ہیں. چلیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جی. وہ کہتے ہیں اس کی والدہ رابطے میں تھی، کہتی ہیں. کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ رابطے میں تھا، کہتے ہیں. آپ اس ماں کی بے بسی چیک کریں، اس ماں کی بے بسی چیک کریں جس کا خاوند انہوں نے مارا ہوا ہے، اور وہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ان کے ساتھ رابطے میں آ گئی. وہ اپنے بچے بچانا چاہتی تھی. جب اس کا وہ بچہ بھی نہ بچا، وہ زندہ رہنا چاہتا تھا، وہ جینا چاہتا تھا. بلاش تو بار بار فون کرتا تھا تیفی بٹ کو، بتاتا تھا کہ انکل میرا رشتہ یہاں پر ہونے جا رہا ہے، میری بہن کا یہاں رشتہ ہو رہا ہے، اور ایک ایک چیز بتاتا تھا. کیا اس طرح کا سچ میں کچھ تھا؟ سننے میں ہے کہ تیفی بٹ کال کرتا تھا، سننے میں. تو بلاش نے شیئر نہیں کیا کہ تیفی بٹ اسے اگر فون کرتا ہے تو فون پر کیا باتیں ہوتی ہیں؟ 1-2 دفعہ ذکر کیا ہے کہ وہ کہتا تھا مجھے معاف کر دیں، اس ٹیپو انکل والے وقوعے پہ مجھے اس پہ معاف کر دو. مطلب تیفی بٹ جو ہے وہ معافی مانگ رہا تھا امیر بلاش سے، یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ جی. تو اس پر امیر بلاش نے کیا کہا تیفی بٹ کو؟ امیر بلاج یہی کہتا تھا جی معاف کرنے والا اللہ کی ذات تھا، اللہ سے معافی مانگو. اس ٹائم پہ بلاج اور تیفی بٹ آپس میں رابطے میں تھے؟ مختلف ذرائع سے، ڈائریکٹلی نہیں؟ کوئی ڈائریکٹلی نہیں تھا ان کا آپس میں ایسا رابطہ جس سے ان کی صلح کا تاثر ملے کہ جی ہاں یہ تو آپس میں کسی بات پہ نیگوشیٹ کر رہے تھے. تو ایسی کوئی نیگوشیشنز دونوں میں نہیں ہو رہی تھیں جس سے صلح سامنے آتی. اور یہ واضح ہے، آپ کے سامنے ہے. اگر صلح کی بات چل رہی ہو، کہیں پہ ایسا معاملہ طے پا گیا ہو کہ صلح ہو رہی ہے، تو بلاج مرڈر کیوں ہو گئے؟
اب ایک شخص ہے جو امیر بلاج کا بھی جاننے والا ہے اور میرا بھی جاننے والا ہے، انہوں نے مجھ سے یہ بات شیئر کی جب امیر بلاج پر میری ان سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ ایک دن امیر بلاج سے وہ شخص پوچھتے ہیں کہ تم کیوں تیفی بٹ سے رابطے میں ہو، تم کیوں اسے اپنی باتیں بتاتے ہو؟ تو اس پر امیر بلاج نے ان کو کہا کہ میں داؤ لگانا چاہ رہا ہوں کہ کبھی نہ کبھی تیفی بٹ پر میرا داؤ لگ جائے، اور یہ بالکل کنفرم بات ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ نہیں علی بھائی، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی سورس غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن بھی ان 20-25 سالوں کے تعلق میں کبھی ایسی بات نہیں ہوئی، کبھی ایسی بات ہی نہیں ہوئی کہ جی کچھ کرنا ہے، کچھ سوچنا ہے۔ کوئی علی بھائی آپ کہیں گے میں کلمہ پڑھ دوں گا، کبھی ہماری ایسی بات نہیں ہوئی۔ بٹ صاحب آپ پہ، آپ کے گھر کے قریب اور تیفی بٹ صاحب کے گھر کے قریب فائرنگ 2 بار ہوئی، جی آپ نے مقدمہ کیوں درج نہیں کرایا؟ کیا واقعہ تھا وہ؟ سر وہ پتہ کیا، ہمیں علم نہیں تھا، ہم جھوٹے پرچے نہیں کرواتے، ہمیں علم ہوتا تو ہم ضرور کرواتے۔ کون آیا اس وقت؟ تو اس کا تیفی بٹ صاحب سے بالکل رابطہ تھا۔ اب ہمارے گھر کے مارکیٹ جیسے ان کے باہر مارکیٹ ہے، وہاں پہ یہ رات کو جاتے ہیں بلاج، نصیر آباد تھانے کے پاس؟ جی بلاج، اور اپنے یہ ساتھیوں کو لے کر نشے کی حالت میں وہاں یہ کچھ 3-4 ریفلوں کا کلیشنوں کا بریسٹ چلواتے ہیں۔ وہاں سے پھر یہ سیدھا گوال منڈی آتے ہیں، میرے چونک میں پھر وہاں آ کے یہی حرکت کرتے ہیں، لیکن یہاں نام لیتے ہیں میرا اور بٹ صاحب کا۔ وہ ساتھ ہی نکر پہ ایک پان سگریٹ کی دکان تھی ایک طرف، وہ سنتے ہیں یہ لفظ، پھر یہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، جدھر بھی انہوں نے جانا تھا یہ گھر کی طرف اپنی چلے جاتے ہیں۔ پولیس خود دی ہم سے پوچھی، ہم نے کہا ہمیں نہیں پتہ کون ہے ملزم، کون آیا، ہم نے کہا ہم نہیں پتہ، ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں، آپ بھی ڈھونڈے یہ کس نے کارروائی کی۔ انہوں نے کہا سب کا ذہن جاتا تھا یہ ٹیپو ٹرکوں والے کی طرف سے تو نہیں ہوئی، بلاج کی طرف سے۔ ہم نے کہا نہیں، ہم اتنے مضبوط ہیں کہ یہ تو میرے صدقے بلائیاں جا رہا ہے اور ہم اس کے جا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی شاید کوئی تیسرا بندہ جس نے شرارت کی ہے، جس نے یہ گیم کی ہے، جو اصلاح کو اور اس ہماری اور ان کے قریب آنے کو آج خراب کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ آسا سا پولیس ان کے پیچھے لگی رہی، پولیس ہی پارٹی بن گئی ہوئی تھی، پولیس نے اس کا پتہ کرا لیا کہ یہ ہے۔ اس کو سی اے سٹاف بلایا جاتا ہے، کوتوالی خالد ابو بکر صاحب، ڈی ایس پی صاحب، وہاں میرا خیال ایس ایس پی بھی شاید بیٹھے ہوئے تھے، وہاں انہیں بلایا جاتا ہے اسے، یہ اپنی بندوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے، اور نالو بچو پلوان، یہ وہاں جاتے ہیں۔ جب جاتے ہیں تو یہ نہ ادھر بتا رہے ہیں کہ ہم تو بے گناہ ہیں، ہم تو قرآن آپ کو دے رہے ہیں۔ وہ خالد ابو بکر ان کی باتوں میں آتا ہے، وہ ان سے قرآن وہ اس کو دیتے ہیں، وہ ایس ایس پی کو اس کا قرآن دے دیتا ہے آگے سے کہ میرا بچے کا نیا دینا ہے جی، یہ نہیں ہے شاید، میرے کو تسی قرآن لو، میرا دینا ہے، ایرا کوئی رول نہیں گا فائرنگ چ۔ لیکن کچھ ان کے پاس شواہد جو تھے وہ مل گئے ہوئے تھے انہیں، وہ اس پہ بھی اس سے سوال کر رہے تھے۔ اتنے میں وہ زاہد بلّہ جس کے گھر کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کا بیٹا بھی ساتھ تھا، اسے پتہ چلتا ہے کہ سی اے سٹاف والوں نے اسے بلوا لیا ہوا ہے، وہ گھبراتا ہے کہ وہ ریٹائرڈ ڈی ایس پی کا بیٹا؟ ہاں جی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب جو ہے نا شاید لازمی بات ہے، کوئی بات کھل گئی ہے تو میرا بھی نام آئے گا۔ وہ اپنے باپ کو بتاتا ہے کہ یہ ہم نے کام کیا ہے، ایسے ایسے کیا ہے، ایسے ایسے۔ اور بلاج کے کہنے پہ کیا ہے؟ سر بلاج کی دشمنی ہے، کسی اور کی تو نہیں نا، بلاج ہی کہتا ہے نا کہ اس گھر سے میری دشمنیاں ادھر سے ہے، وہ یہ لوگ ہی کہتے ہیں نا۔ اس کی ہمارے ساتھ بیچارے کے ساتھ کیا دشمنی تھی یا ہے؟ وہ اس کو عتیق سندھو صاحب ڈی ایس پی تھے، انہیں فون کرتا، وہ ان کا یار گار تھا، وہ بٹ صاحب کا بھی دوست تھا عتیق سندھو صاحب سے، وہ اسے فون کرتا کہ میرے بیٹے سے یہ غلطی ہوگی، بٹ صاحب کی طرف جانا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کے بٹ صاحب کی طرف چلے جاتے، انہوں نے کہا یہ نشے میں لے گیا، یہ واقعہ آپ کے گھروں پہ جو ہوا ہے نا یہ بلاج نے کیا۔ بٹ صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میں نے سن لی۔ انہوں نے کہا جی ہمارا آپ کے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میرے ورگلا کے لے کر گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ سی سی پی او کے ساتھ پاس چلے جائیں اور انہیں یہ اپنا بیان ریکارڈ کرا دیں، ٹھیک ہے، آج آپ کی ہماری کوئی ناراضگی نہیں۔ وہ جاتے ہیں، سی سی پی او کو سارا جا کے بیان اس وقت کے جو تھے انہیں بتاتا ہے۔ وہ نیچے فون کرتا ہے کہ یار اس نام کا، انہوں نے کہا وہ تو ہم نے بلایا ہوا ہے اسی معاملے میں، وہ کہتے ہیں ریسٹ کر لو، اور یہ بندہ آ رہا ہے، یہ بندہ آ رہا ہے، ادھر قرآن دے رہا ہے، یہ بندہ آ رہا ہے اور اس کی بھی سن لو، تو انہیں نا پرچہ کر دو ان پہ۔
وہ اب وہاں کیا کہہ رہا ہے, مجھے انکل کے ساتھ میری بات کرا دیں تیفی بٹ صاحب سے, انہیں پتہ شاید ہم نے پکڑوایا, تو ہم نے پکڑوایا نہیں, وہ پولیس اپنی تفتیش میں لے کر گئی. ہمیں انکل کے ساتھ میری بات کروا دیں, میں انہیں نا قرآن دیتا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ تیفی بٹ کا جو مبینہ پولیس مقابلہ یا ساتھیوں کی فائٹنگ سے جو مارے گئے جسٹیفائڈ تھا؟ عدالتوں کا سامنا نہیں کرنے دینا چاہیے تھا؟ نہیں, میرے خیال میں اس لیے شاید دو وجوہات ہیں میرے حساب سے. اگر میں, کیونکہ جب بھی تیفی پکڑا گیا تو میں نے, بڑے لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں ماریں گے اسے, تو میرے ذہن میں تھا کہ اسے ماریں گے, اور میں نے ایک دو جگہ پہ اس کا بھرملا اظہار کیا کہ اس کی دو وجوہات میں عرض کرتا ہوں. نمبر ایک کہ اس وقت ایک پورے, آپ دیکھیں نا یہاں ایک دو وکلا ہیں, کوئی یوٹیوبر ہیں جنہوں نے برملا کہا کہ جی اب دیکھیں گے, وہ اس کو مار کے دکھائیں, نام لیے انہوں نے ایسے ہی ہے کہ جی گوگی بٹ اور تیفی بٹ کو مار کے دکھائیں تو پھر مانیں گے جی, یہ کنٹوٹوں کو مار رہے ہیں. تو ایک تو یہ بات تھی کہ جی سی سی ڈی نے اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ وہ سب کے لیے کر رہے ہیں, اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ اس کا گراف سی سی ڈی کا اوپر گیا ہے. ایسے ہی. اچھا, پبلک جو ہے وہ سیٹسفائڈ ہے, خوش ہیں. میں نے گوگی بٹ سے بھی یہ سوال کیا تھا, میں نے کہا آپ کو کوئی اس طرح کا ڈر یا خدشہ تو نہیں کہ کوئی پولیس مقابلہ ہو سکتا ہے آگے سے؟ انہوں نے کہا ہم کون سا دہشت گرد ہیں, ہم کون سا چور ڈکیت ہیں جو ہم لوگوں کا پولیس مقابلہ ہوگا. دیکھیں دہشت گرد تو وہ نہیں ہے, لیکن ہر دفعہ ہر چیز سے بچے ہیں وہ. اگر آپ بلاج کی بات کریں, بلاج کی ساری وہ غلط ہوں گے, میں اس میں نہیں جاتا, ان کی دشمنی ہیں چل رہی ہیں, لیکن 3 نسلیں تو انہوں نے ختم کی اور اس میں ان کا نام آتا ہے, اور ان کی کسی اور سے دشمنی نہیں تھی. اب ان کے جو والد بالاج کے پردادا مرڈر ہوئے, پھر ان کے دادا مرڈر ہوئے, پھر ان کے والد مرڈر ہوئے, وہ کون تھے کرنے والے 3 نسلوں میں؟ ان کے جو پردادا تھے, نتھو میرے خیال نام تھا, وہ کہیں اور کسی اور نے مرڈر یامین کیا, بٹ ان کا الگ مسئلہ وہ تھا. الگ. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بلا پہلوان, ٹیپو ٹرکا والا, بالاج, یہ 3 لوگ تو انہیں کی دشمنی کی بھینٹ چڑھے, تو کوئی اور تو نہیں آیا. لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ جی جناب ہم تو یہاں تھے نہیں, ہمیں کیا پتہ جی, ہم قسم اٹھاتے ہیں, تو بھئی پلان تو آپ کرتے ہیں نا. یہ جو قتل ہوئے ہیں, یہ جس میں بلا پہلوان, ٹیپو پہلوان, ان قتلوں کے بعد تعریف گلشن عرف تیفی بٹ کو واقعی ایک بہت بڑا مقام ملا, لاہور میں وہ خوف کی علامت بھی بنے, ایک طاقتور شخصیت کے طور پہ ابھرے, اور اس کا بینیفٹ اٹھاتے ہوئے تعریف گلشن عرف تیفی بٹ نے بہت سی پراپرٹیز خریدی. ان کے مد مقابل آنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. اچھا, یہ پراپرٹی جو ہے وہ خریدی یا قبضہ کیا؟ نہیں سر, یہ نا میں نے اس میں, اب کچھ لوگ ایسے بھی بات کر دیتے ہیں کہ جی پتہ نہیں تسی تیفی نہ رل گئے ہو, تو میں پولیس نہ رل گیا. میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا حلالی ممبر ہوں اور اپنے ڈپارٹمنٹ کا نمک کھاتا ہوں. میں نہ تیفی بٹ کے گروپ کا ہوں, نہ میں بلاج گروپ کا ہوں, نہ ہی میں کسی اور گروپ کا ہوں, میں پولیس گروپ کا ہوں. تیفی بٹ پراپرٹی خریدتا تھا. اب آپ اس کو خریداری کیسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک چیز 1 روپے کی ملتی ہے تو تعریف گلشن اور تیفی بٹ کو وہ اپنی اس پاور کے ضمن میں وہ 4 آنے کی مل جاتی تھی. اور تعریف گلشن اور تیفی بٹ وہ پراپرٹیز خریدتے تھے جن کے پھٹے چل رہے ہوتے تھے, جو خاندانوں کے درمیان وجہ تنازع بن چکی ہوتی تھی, جس میں عدالتوں میں فیصلے نہیں ہو پاتے تھے, اور پھر ایسی پراپرٹیز جو کوئی ایک بیچنا چاہتا تھا دوسرا نہیں بیچنے دیتا تھا, اس پراپرٹی میں یہ قدم رکھتے تھے, اور پھر یہ کہتے تھے کہ جی ٹھیک ہے سانو بیچ دیو. اور پھر جب یہ خرید لیتے تھے اور یہ دوسری پارٹی کو بتا دیتے تھے کہ یہ ہماری کہ یہ تو اب ہم نے خرید لی ہے, تو وہ پھر جو ان کا حصہ بنتا تھا وہ لے کے السلام علیکم کہہ کے چلے جاتے تھے. تو اس حوالے سے نہ تو تعریف گلشن فیملی, نہ ہی بلا ٹرکا والا فیملی, دونوں فیملیز کے کریڈٹ پہ کوئی ایسا کرائم, کوئی ڈکیتیاں, کوئی بتہ خوری, یا آپ اگر یہ کہیں کہ کوئی مطلب اس طرح کے جو کرائم جنہیں ہم جرم کی دنیا کہتے ہیں, وہ قتل و غارت کے علاوہ نہیں پائے جاتے. اچھا, گوگی بٹ نے ایک الزام لگایا کہ ٹرکا والا جو ہیں ان کے جو ٹرک آتے ہیں اس کے اندر کوئی سیکرٹ خانے بنے ہوئے ہیں, اس کے اندر ویپنز ہوں یا منشیات ہوں, وہ اسمگل کی جاتی ہے. یہ بڑا ہی آپ نے ٹچی سوال کیا ہے. جو بلا پہلوان اور ٹیپو پہلوان, ان کے نا بڑے لوئسٹ لیول پہ تعلقات تھے. اشتہاریوں سے نہیں, یہ گھٹیا کرمنل سے. یہ نا ڈیرے دار تھے,
ڈیرا چلاتے تھے جسے آپ اکھاڑا کہتے ہیں. وہاں پہ شراب فروش کا بھی بیٹھنا تھا, وہاں منشیات سے ریلیٹڈ لوگوں کا بھی بیٹھنا تھا, وہ سب وہاں آتے تھے, ان سب کا وہاں بیٹھنا تھا. اور پھر جب آپ کی ٹرانسپورٹ چل رہی ہو تو ڈیفینیٹلی آپ کے وہ جو یار ہیں, وہ جو آپ کے ڈیرے پہ آ کے قیام کرتے ہیں, وہ اس کا بینیفٹ لیتے ہیں. بلا از خود ڈرگ پیڈلر نہیں تھا, ٹیپو از خود ڈرگ پیڈلر نہیں تھا, لیکن یس آف کورس سمگلرز کا بھی ساتھی تھا. جو سونے کی سمگلنگ کرتے تھے ان کا قریبی دوست تھا, بلکہ محبوب دوست تھا, اور جو ڈرگ پیڈلرز تھے ان کا بھی محبوب دوست تھا اور ان کی پشت پناہی کرتا تھا. اور بالاج اپنی فیملی کی لیگیسی کیری کر رہا تھا. بالاج اس سارے سسٹم سے جان چھڑانا چاہتا تھا. بالاج اس کو ایک نیٹ اینڈ کلین ٹرانسپورٹ بزنس بنانا چاہتا تھا. چند ایک لوگ ایسے ہیں جو لاہور نیو لاہور سے تعلق رکھتے ہیں, جن کا تعلق ماڈل ٹاؤن سے, گلبرگ سے, ڈی ایچ اے سے ہے. اپنی آخری لائف میں بالاج ان کی دوستی اختیار کر چکا تھا. بالاج شاید اگر کچھ دیر اور زندہ رہتا تو وہ اپنے ٹرکاں والا اڈا کی جو پالیٹکس تھی اس سے نکل جاتا. تیفی بٹ کا جہاں جہاں بس چلا ٹرکاں والا خاندان کے حوالے سے اس نے وہاں پر ان پر اٹیک کیے. ٹیپو جو تھا میر بالاج کا والد تھا, عارف امیر ٹیپو, اس کے مرڈر کے حوالے سے پولیس افسران بہت کلیئر تھے, بلکہ اس دور میں عمر ورک ہوا کرتے تھے ایس پی سی آئی اے, ان کے پاس تفتیش تھی, ان کا بڑا کلیئر ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا. انہوں نے گوگی بٹ کے خلاف ایف آئی آر درج تھی, ملک احسان کے خلاف درج تھی, تیفی بٹ کے خلاف درج تھی. گوگی بٹ اور ملک احسان کے متعلق میری ان سے ایک نہیں کئی مرتبہ بات ہوئی ہے. انہوں نے بالکل کلیئر انہوں نے کہا یار گوگی بٹ تے ملک احسان وہ 100% ٹیپو دے قتل دے وچ بے گناہ نے, مینوں پتہ ہے اس چیز دا. انہیں کہا میں پرائیویٹلی جڑا نا تسی جتھے مرضی کدھر لے جاؤ, تو میں کہا جی جب بے گناہ, اچھا میں نے ان کو یہ کہا, میں کہا بے گناہ ہے تو تسی بے گناہ لکھ دے کیوں نہیں. انہیں کہا یار کتنے کوئی پرے پنچایت ہی کوئی 100 بندے دی کوئی بیٹھک ہوئے گی نا, تو میں اتنے اس چیز دا حلف دین نو تیار ہوا کہ دونوں بندے جڑے نے وہ بے گناہ نے. تو تیفی بٹ کے متعلق وہ کہتا تھا کہ تیفی بٹ اس میں پلاننگ میں شامل ہے, تیفی بٹ گنہگار ہے ٹیپو کے قتل میں, یہ بالکل کلیئر کہتے تھے. تو میں کہا جی پھر لکھو بے گناہ, کیوں نہیں لکھ دے تسی انہوں نے بے گناہ, جے بے گناہ ہے. تو کہندے یار میں حلف دے دیاں گا لیکن بے گناہ نہیں لکھاں گا, میری مجبوری ہے, نہیں لکھ سکتا میں. ساڈے کوئی معاملات ڈپارٹمنٹل یہو جہے ہوندے نے, پریشر ہوندا تے اسی خانہ نمبر 2 چ پا دواں گے. تو بہرحال اس کیس میں وہ بری ہو گئے. ایون کہ تیفی بٹ جس کے متعلق کہتے تھے وہ کہ وہ اپنا گنہگار ہے, وہ بھی بے گناہ ہو گیا اس میں, وہ بھی بری ہو گیا تھا اس میں کیس میں, ٹیپو والے کیس میں. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں امیر بلاج والا معاملہ لے لیں. امیر بلاج والے معاملے میں آپ کو بھی میرے خیال شاید آپ کا بھی آفتاب انٹرویو پھلروان کیا, صاحب آفتاب نے, پھلروان کے, جی پھر اپنا عمران کشور نے بھی کہا کہ بھئی گوگی بٹ اس میں ہمیں کہیں کوئی شواہد نہیں ملے, کسی نے کوئی گواہی نہیں دی, اس کی کہیں بھی اپیرنس اس حوالے سے شو نہیں ہوئی. ہاں, لیکن وہ تیفی بٹ کے بارے میں ٹھیک ہے, کہتے ہیں تیفی بٹ کے بارے میں کہ وہ یہی ٹھوس کہتے تھے جو شواہد عمر ہیں. ورک نے کہا تھا کہ بھئی ہمارے پاس بہت اپنا اسٹرانگ ایویڈنس ہے ہمارے پاس اس کے متعلق, اور ہم اس کو تیفی بٹ کو لکھیں گے, اس میں گنہگار ہے وہ, اور ہم اس کو اپنا ثابت بھی کریں گے, ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہیں. احسن شاہ منظر عام پہ کیسے آیا؟ احسن شاہ روز اول سے اس بات سے انکار کر رہا تھا کہ میں تو اس کا پارٹ ہی نہیں ہوں, اور وہ اسٹیبلش کر چکا تھا, اسٹیبلش فیکٹ تھا کہ وہ بیرون ملک تھا, عمرہ کی ادائیگی کے لیے گیا ہوا تھا, اور جب وہ پاکستان واپس پہنچتا ہے تو اس کو فائر لگ جاتا ہے. اس فائر کو بھی اس نے ایک ڈرامائی تشکیل دی کہ جی شاید یہ فائر مجھے دشمنوں نے مار دیا, مجھ پہ بھی فائرنگ ہو گئی ہے, میں بھی زخمی ہو گیا ہوں. آپ کے علم میں آیا یہ بات؟ نہیں, مجھے نہیں پتا وہ فائرنگ کب ہوتی ہے, وہ کہاں لگتی ہے. احسن شاہ اپنے گھر میں موجود ہے, اس کا سیکیورٹی گارڈ ویپن ہینڈلنگ میں تھوڑی سی مس ہینڈلنگ کرتا ہے, اور احسن شاہ کے پاؤں میں فائر لگ جاتا ہے. اس فائر کو کیری کر کے احسن شاہ نے بہت ڈرامہ رچایا کہ جی مجھ پہ بھی فائرنگ ہو گئی. جب احسن شاہ کو اریسٹ کیا جاتا ہے, علی بٹ جب ان کو اریسٹ کر کے لے کے آتے ہیں, تو اس کے پیچھے بہت بڑی ایک لمبی چوڑی کہانی ہے, ایک بڑی لمبی داستان ہے. وہ داستان ایسے ہے کہ اس کام کو کرتے ہوئے جب تعریف گلشن پہ کام ہو رہا ہے اور تعریف گلشن کے تمام شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں کہ یہ کیسے کب پلان ہوا, اور پھر فائنلی اس پلان کو جب عملی جامہ پہنایا گیا تو کن کن لوگوں سے رابطہ تھا, سمجھ رہے ہیں نا جی,
آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ ویپن کہاں سے ہینڈ اوور ہوئے, وہ جو شوٹرز تھے وہ کہاں سے روانہ ہوئے, وہ مالشیا کی حد تک تو آپ کے علم میں آ گیا ہوگا ایسے ہی ہے. کہ وہ مالشیا تھا اور وہ ساری کہانی. لیکن اس کے پس پشت جو کانسپریسی ڈیولپ ہوئی ہے, جو یہ سارا پلان ہوا ہے, یہ جو ردیف و قافیہ ملایا گیا ہے, یہ سٹوری اس طرح سے ہے کہ ایک اگی جگہ ہے, اگی سنا ہوا ہے آپ نے, علاقہ خیر ہے, اگی کے مقام پہ ملاقاتیں ہوتی ہیں. کس کس کی؟ تعریف گلشن اور تیفی بٹ اور احسن شاہ کی. اچھا. یہ مرڈر سے پہلے کی ساری داستان ہے. اور یہ تیفی بٹ جو ہے اپروچ کرتے ہیں احسن شاہ کو. احسن شاہ کو اس نے بائے کر لیا ہوا. اب آپ پوچھئے کہ کیوں بائے کر لیا ہوا. کیوں کیا تھا؟ دیکھیں, احسن شاہ سٹی اندرون شہر کا ایک بے تاج بادشاہ بننا چاہتا تھا. اس کے لیے وہ مسلسل کوشاں تھا. بالاج کے اتنا قریب آ چکا تھا کہ اگر بالاج رستے سے ہٹ جاتا تو پھر اس کے بعد اس فیملی کے لیے ایک ہی شخص تھا, اور وہ تھا احسن شاہ. احسن شاہ جو ہے وہ بلاج کی جگہ پہ وہ بیٹھنا چاہتا بالاج تھا. کا ایز اے مینیجر, ایز اے آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ ایز اے چیف آرگنائزر کام کرتا, کیونکہ مصعب اور امیر فتح یہ دونوں بیرون ملک تعلیمات کا معاملہ, لاہور میں جگہ دیکھ رہے ہیں, مال روڈ پہ اپنا چیمبر بنانے کے خواہش مند ہیں, اور بالاج ان کو سپورٹ کر رہا ہے. بالاج چاہتا تھا کہ یہ ایک لائرز کا باقاعدہ ایک چیمبر بن جائے اور یہ اپنی زندگی کو ایسے شروع کر لیں, لہٰذا ان کا بزنس سے کوئی ریلیشن نہیں تھا. آخری وقت تک سر مصعب کو اور فتح کو بالاج کے مرڈر تک بھی بہت سی چیزوں کا علم نہیں تھا کہ ہماری جو ماں باپ کے سارے معاملات دادا کے چل رہے ہیں, اور یہ جو بالاج مرڈر ہو گیا یہ کب کیسے کیوں سارا سین کریٹ ہوا ہے. تو یہ ساری کی ساری سٹوری بریک ہوتی ہے ایک ٹیلی فون نمبر سے. وہ کس کا تھا؟ وہ ایک پٹھان کا تھا جو تعریف گلشن کو ٹچ کرتا تھا, تیفی بٹ کے ساتھ ریلیٹڈ تھا. یہاں سے پولیس کی ٹیمیں جاتی ہیں, سی آئی اے اقبال ٹاؤن سے, غالباً اکرم ہیں وہ جاتے ہیں, وہ جہاں وہاں پہ اگی, اور اس پٹھان کو اٹھا لیتے ہیں. اب وہ پٹھان لاہور آ جاتا ہے. لاہور آنے کے بعد اس کو یہ لوگ انٹیروگیٹ کرتے ہیں. جب اسے انٹیروگیٹ کرتے ہیں تو وہ کچھ نہیں بتاتا, لیکن فائنلی وہ یہ بتا دیتا ہے کہ جناب یہ تو جو کچھ بھی پلان ہوا ہے یہ میرے گھر پہ ہوا ہے, اور اس میں ایک بالاج کا دوست شامل ہے. اب اس کو بہت سے لوگوں کی تصاویر دکھائی جاتی ہیں کہ کون دوست شامل ہے, لیکن وہ تصویر شناخت نہیں ہوتی. اس مقام پہ شکیل کو بلوایا جاتا ہے. شکیل سے یہ کہا جاتا ہے, شکیل بٹ کو, کہ آپ بالاج کے جتنے بھی دوست ہیں ان سب کی تصویریں لائیں. اچھا, اس ٹائم تک احسن شاہ پہ پولیس کا کوئی شک نہیں ہے؟ ابھی تک احسن شاہ سامنے نہیں آیا. احسن شاہ یہاں سامنے آئے گا, کیونکہ ٹیلی فونک کمیونیکیشن نہیں تھی, کوئی اسٹیبلشڈ ایویڈنس ایسی نہیں تھی جس سے احسن شاہ کا جو یہ سارا کردار ہے یہ سامنے آ سکے. تو یہاں پہ وہ 20-22 کے قریب تصویریں آتی ہیں. وہ جو پٹھان ہے اگی کا, وہ تصویروں میں سے ایک تصویر شناخت کرتا ہے, اور وہ تصویر ہے احسن شاہ کی. یہاں پہ احسن شاہ کو اس کے گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے. یہیں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ احسن شاہ کو یہ فائر کہاں سے لگا ہے. وہ حادثتاً اس کے مس ہینڈلنگ سے اس کے سیکیورٹی گارڈ جو تھا اس کے فائر اس کے پاؤں پہ لگا ہوا تھا, وہ زیر علاج تھا, گھر پہ آرام کر رہا تھا. احسن شاہ کو پہلے ویسے انٹروگیٹ کیا جاتا ہے. احسن شاہ کچھ نہیں بتاتا. احسن شاہ کہتا ہے جی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, میں تو خود مظلوم ہوں, میرا بھائیوں جیسا دوست اس دنیا سے چلا گیا ہے, میرے ساتھ تو خود بڑا ظلم ہوا ہے. لیکن پولیس کو پتہ چل چکا تھا, کہانی کھل چکی تھی. تو وہ جو پٹھان ہے وہ سائڈ روم میں بیٹھا ہوا تھا, تو علی بٹ ڈی ایس پی سی آئی اے اقبال ٹاؤن اس کو آواز دیتے ہیں کہ خان صاحب ماڑا باہر آ جاؤ. تو وہ پٹھان اب اس انٹروگیشن روم میں آ گیا ہے جہاں پہ احسن شاہ موجود ہے. یہاں پہ احسن شاہ کا رنگ چینج ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ وہ مطلب شخص ہے کہ جس کے آگے پھر جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. وہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ احسن شاہ کے ساتھ کروڑوں میں ڈیل ہوئی تھی. 10 لاکھ روپیہ پہلے ابتدائی طور پہ دیا گیا,
40 لاکھ روپیہ بعد میں ادا ہوا، اور یہ طے ہو گیا کہ احسن شاہ اس کی ایک ایک سیکنڈ کی انفارمیشن دے گا، اور پھر احسن شاہ بلاج سے ہی 10 لاکھ روپیہ لے کے عمرہ کرنے چلا جاتا ہے۔ یہ عمرے کی پلاننگ بھی وہیں اگی میں ہو گئی تھی کہ یہ پاکستان سے باہر عمرہ کرنے جائے گا، اور ان دا مین وائل یہ ساری گیم ہو جائے گی۔ احسن شاہ کی کمیونیکیشن ود بلاج ثابت ہو چکی تھی، لیکن وہ ایک دوست کی حیثیت میں ثابت ہوئی تھی۔ وہ حال چال پوچھ رہا تھا، حال کیا پوچھ چل رہا رہا ہے، ہے، جا رہے ویرا تو کیوں بغیر ادھر چلا گیا ہے، بلٹ پروف جیکٹ کیوں نہیں پائی، اے تو بڑی زیادتی کی تھی، بلٹ پروف جیکٹ پایا کر، تو آج دیکھنا کڈا ظلم کر گیا ہے۔ وہ انفیکٹ کنفرم ہی تو کر رہا تھا کہ اس نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی ہے یا نہیں پہنی ہوئی۔ ان کیس اگر اس دن بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوتی پھر بھی نہیں بچ سکتا تھا، کیونکہ جو شوٹر تھا وہ بالکل پاس سے ماری ہے۔ اس نے، میرے علم کے مطابق، میں اس پہ میں نے کوئی تحقیق تصدیق نہیں کی، یہ کنفرم نہیں ہو سکا تھا۔ یہ شاید بعد میں جب باڈی کا ایگزامینیشن ہوا تو باتیں سامنے آئیں کہ اس نے بلٹ پروف جیکٹ نہیں پہنی ہوئی، لیکن میرے علم کے مطابق جو شوٹر تھا، اس شوٹر نے حملہ ہی ایسے کیا کہ بلٹ پروف جیکٹ اگر پہنی بھی ہوتی تو کچھ فرق نہیں پڑتا تھا، اس کی نیک پہ فائر، بالکل، اور یہ نیک پہ فائر سوچ سمجھ کے کیا گیا تھا، پلاننگ کے ساتھ تھا، پلاننگ کے ساتھ تھا کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہو۔ اب جو احسن شاہ کو لے کر جاتے ہیں شاد باغ کے علاقے میں قبرستان کے پاس، وہ بھی کوئی پلاننگ تھی؟ وہاں سے اس کا کیا لینا دینا تھا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جی کہ جس پہ نو کمنٹس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو دبے الفاظ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ 3 لوگوں کا آبسلیٹ ہونا لازمی ہے سر، یہ طے شدہ ہے۔ کون کون؟ ایک وہ جو نوجوان بچیوں کو دوران ڈکیتی بربریت کا نشانہ بناتے ہیں، جو معصوم بچیوں کی عزتوں سے کھیل کے انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو دہشت گرد کارروائیاں کرتے ہیں اور فساد فی الارض کا باعث ہیں، اینڈ ابو آل وہ لوگ اس کے لیے کہتے ہیں کہ ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان، اور آنکھ کا بدلہ آنکھ۔ جب خاندان پہ حملہ ہو، جب آپ کے بھائی بہن، آپ کی فیملی کسی ٹارگٹ کی زد میں آنے والی ہو، تو پھر اس کے لیے معافی کی گنجائش نشتہ۔ اور یہ آپ کا اشارہ ہے کہ آپ اسے اشارہ سمجھ لیں یا آپ اسے میرا وہ بیان سمجھ لیں کہ احسن شاہ کے کردار پہ، چونکہ آپ نے بحث نہیں کی، احسن شاہ کے کردار کو آپ ڈسکس نہیں کر رہے، احسن شاہ ایک بھیانک کردار تھا۔ احسن شاہ وہ شخص تھا کہ اگر یہ کانسپریسی اوپن نہ ہوتی، اگر یہ بالاج کا قتل احسن شاہ کی پلاننگ کا حصہ ثابت نہ ہوتا اور احسن شاہ برسر اقتدار آ جاتا، تو اندرون شہر کے لیے وہ راسپوٹین اور ایک نمرود و فرعون بن کے سامنے آتا۔ احسن شاہ کوئی اچھا انسان نہیں تھا۔ اچھا، یہ جو گوگی بٹ بھی الزام لگاتا ہے کہ احسن شاہ کا جو مبینہ پولیس مقابلہ ہوا اس کے اندر گولی چلانے والا امیر موصب تھا۔ میں نے سر عرض کیا نا کہ پولیس ایک ونریبل ادارہ ہے، پولیس کرائے کا قاتل نہیں ہے، پولیس پہ الزامات لگانا بہت آسان ہے۔ ابھی تو میں نے شاید یہ بھی سنا ہے کہ مصب کو موقع دیا گیا تھا تعریف گلشن والے معاملے میں۔ سر دیکھیں، یہ اونوت ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ میں دعوے دار ہوں قیامت والے دن تک جواب دے ہوں اپنے اللہ کو، اپنے خالق کی کائنات۔ احسن شاہ میں بھی آپ یہ بات کہتے ہیں؟ جی، میں احسن شاہ کے معاملے میں یہ بات کہتا ہوں کہ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب کے اچھوں کو خبر نہیں ہے کہ کیا واقعہ پیش آیا۔ یہ میں اونوت کہہ رہا ہوں، اور قیامت والے دن میں اس کا جواب دے ہوں۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے نا جی، وہ یہ پولیس کے پارٹ پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پولیس کے معاملات میں کچھ ہیر پھیر ہوا ہو، لیکن سر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کسی پولیس کو ہی، میرا مطلب ہے کرائے کے گنڈے، خدا نہ خواستہ۔ پولیس ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے، اور جب یہ طے ہو گیا کہ، اور اس کا تو فتویٰ موجود ہے سر، کہ جو لوگ فساد فی الارض کا باعث بنتے ہیں ان کو مٹا دیا جائے، ان کا خاتمہ لازمی ہے۔
اچھا لیکن اس کیس کے اندر 70 سالہ تیفی بٹ اس نے اب کیا کر لینا تھا؟ اس نے کیا نہیں کر لینا تھا؟ گرفتار کرتے، 70 عدالتوں میں سالہ پیش کرتے. 75 سالہ تیفی بٹ ایک نوجوان، ایک خاندان کے ایسے آخری چشم و چراغ کہ جس کے سر پہ اب بلا ٹرکاں والا فیملی کا انحصار تھا، جو اس گھر کا اب ایک آخری پلر تھا، جو اس ساری کی ساری ایمپائر، بزنس ایمپائر کو لے کے چل رہا تھا، کس جرم کی سزا پائی اس نے؟ کیا پولیس والوں کو اس چیز کا افسوس تھا یا پولیس والوں کی ہمدردی تھی بلاش کے قتل سے؟ دیکھیں، ہر جو انسان ہے، جو خالق کائنات نے اشرف المخلوقات اس کائنات میں بھجوایا ہے، وہ کسی بھی ناحق ظلم پہ آبدیدہ ضرور ہوتا ہے، دکھی ضرور ہوتا ہے۔ بالاج مرڈر کیس بلا وجہ کا مرڈر کیس تھا۔ کیا ظلم کیا تھا بالاج نے؟ کوئی ظلم نہیں کیا تھا۔ کانسپریسی سامنے آئی تھی نا، اور وہ بھی احسن شاہ کی زبانی کہ شاید بالاج کوئی بہت بڑا نقصان کرنے والا ہے، وہ شاید آپ کے بچوں کو قتل کر دے گا، لیکن فزیکل ایویڈنس کچھ بھی نہیں تھی۔ اچھا، بلاش کے قتل کے اندر کیا تیفی بٹ کے بچوں میں سے کوئی شامل تھا؟ نو۔ تو اس ٹائم پہ جو ضمنی ہے اس کے اندر ڈالا ہوا ہے؟ میں عرض کر دیتا ہوں، یہ بھی نا سر ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ظلم ہے۔ وہ ظلم اس حوالے سے ناٹ آن دا پارٹ آف پولیس پہ نہیں۔ احسن شاہ کے مرڈر میں ایف آئی آر کو فالو کیا گیا، سملرلی بالاج کے بعد جاوید بٹ کے مرڈر میں ایف آئی آر کو فالو کیا گیا۔ میری نظر سے ایسے بہت سے کیسز گزرے ہیں کہ پولیس نے اصل مجرمان، اصل ملزم بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ یہ قاتل ہیں، تو جو مدعی مقدمہ ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ جو جاوید بٹ والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے، جس طرح سے تیفی بٹ کا انصاف ہوا اسی طرح سے جاوید بٹ کا بھی انصاف ہونا چاہیے۔ ہم نے نا ایک تاثر بنا لیا کہ جس کا بھی کیس سی سی ڈی کے پاس جائے گا وہ مارا جائے گا، بنا لیا تاثر۔ ایسے ہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے بھائی، بے شمار لوگ سی سی ڈی پکڑے اور کلیئر کر دیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ امیر موصب اور امیر فتح وہ کلیئر ہو جائیں گے، یا آگے جا کر آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا نا تیفی بٹ کا بھی مبینہ پولیس مقابلہ ہو جائے گا، کسی کے خیال میں نہیں تھا یہ چیز، ہو گیا۔ دیکھیں وہ دونوں بھائی چلان ہو گئے، اب اس سے زیادہ کیا پولیس ان کو فیور دے سکتی ہے؟ اور وہ جو ایک کیمپین چل رہی ہے جسٹس فار جاوید بٹ، آپ کو لگتا ہے وہ کہ ہر جو ایک بلاش طرح کے لیے کا- چلی تھی نہیں دیکھیں، وہ اثر انداز ہوگی؟ میرے خیال میں میں نہیں سمجھتا۔ اصل مقصد ہے نا یہ دشمنی ڈسکس کرنے کا ٹرکاں والا خاندان اور بٹ برادران کے درمیان، یا جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ تیفی بٹ کے بچے جو ہیں اس کو دشمنی کو آگے لے کر چلیں گے، تیفی بٹ نے بھی اپنے بچوں کو اس دشمنی سے دور رکھا ہے، اس نے اپنے بچوں کو اسلحے سے دور رکھا ہے، اس کے بچوں نے زیادہ تر وقت باہر ابراڈ میں ہی گزارا ہے، باہر ان کی ایجوکیشن جو ہوئی ہے، کاروبار میں گزارا ہے۔ کاروبار بھی جو ہے وہ اس میں کاروبار میں بھی اس نے شیئر نہیں کیا، کاروبار بھی ان کے باہر ہی اس نے سیٹ کیے ہوئے تھے بچوں کے، تو وہ وہیں پر رہ رہے تھے۔ اب تیفی بٹ کے جانے کے بعد اگر انہوں نے اس دشمنی کو کنٹینیو رکھنا ہوتا تو وہ اب تک دیکھیں نا تیفی بٹ کا چیلم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، چیلم ہو گیا ہے۔ تیفی بٹ کا بیٹا جو ہے تعظیم بٹ عرف گورا بٹ، وہ اس کو اکبری منڈی بورڈ کا چیئرمین بنا دیا، اپنے والد کی جگہ پر وہ تاجروں نے اس پر اعتماد کیا اور اس کا چیئرمین بھی بنا دیا گیا۔ ان کی جانب سے ابھی تک ایٹ دس ٹائم میں آپ کو بتاؤں کسی فورم پر بھی کوئی رجوع نہیں کیا گیا، ڈاکومنٹیشن کے ذریعے کہیں کوئی سنگل اپلیکیشن بھی نہیں ہے کہ ہمارے والد کو تیفی بٹ کو پولیس مقابلے میں مارا گیا، پولیس حراست میں مارا گیا، یا جو وقوع بنایا گیا وہ جھوٹا ہے۔ اس حوالے سے ابھی تک کسی فورم پر کوئی بھی آواز نہیں اٹھائی گئی۔ وہ کیوں نہیں اٹھائی گئی؟ ایک تو آپ کو بتاؤں کہ ریاست سے لڑنا جو ہوتا ہے نا وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے، ریاست کے اگینسٹ بندہ نہیں جا سکتا، اور جو آج کل کا دور ہے جب ریاست جو ہے وہ بدماشوں کے جرائم پیشہ افراد کے خلاف اتنی اگریسولی کھیل رہی ہو، اتنی اگریسولی ایکٹ کر رہی ہو، تو وہ اس کے اگینسٹ کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اور ویسے بھی گوگی بٹ کو سیف رکھنے کے لیے یہ ضروری بھی ہے۔ دیکھیں نا اب اس میں ان کی طرف سے جو ہے نا ایک وجہ آپ کو میں یہ بھی بتاؤں، ایک مین فیکٹر یہ گوگی
गोगी भट्ट जो था वो अमीर बलाच के कत्ल में अपना, अब तो जाहिर बात है उसमें बेल कैंसिल हो गई है उसकी। गोगी भट्ट था इसमें बेकसूर, लेकिन उसको गुनहगार लिख दिया गया। एक तो ये तलवार लटक रही है। दूसरा, तीफी भट्ट का जो बेटा है तादील भट्ट, ठीक है, वो बाहर है, वो ना अपने वालिद के जनाजे में शरीक हो सका, ना कुलों पे ना चेलम पे। वजह क्या है कि तादील भट्ट को सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में अमीर बलाच के कत्ल में जो है वो नामजद किया गया है। अब ये दो चीज़ें जो हैं ये एक बड़ा मैटर करती हैं इस हवाले से। अब अगर ये कुछ एक्टिविटी ऐसी शो करते हैं अपनी कि हमने कोई कार्रवाई करनी है या हमने कोई किसी फोरम से रुजू करना है या इंटरनेशनल फोरम से या लोकल पाकिस्तान में ही कहीं का एप्लीकेशन देनी है, जब ये एप्लीकेशन देंगे तो ज़ाहिरी बात है अब वो तादील भट्ट और गोगी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए जो बाकी यहाँ पर फैमिली मेम्बरान हैं उन पर भी ज़िंदगी तंग की जाएगी। एक ये बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हम समझते हैं कि ये किसी फोरम पर रुजू क्यों नहीं किया जा रहा। और दूसरी तरफ जो ट्रका वाला ग्रुप है, इस टाइम पे जवेद भट्ट के जो कातिल हैं उनकी तलाश जारी नहीं है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि अब इधर से तीफी भट्ट जो ग्रुप है ना, इनकी तरफ से जो आवाज़ उठाई जा रही है सोशल मीडिया पर, वो उठाई जा रही है बजरिया जवेद भट्ट का बेटा हमजा भट्ट। हमजा की जानिब से आवाज़ उठाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि हमें भी इंसाफ फराहम किया जाए, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से अमीर बलाच को इंसाफ दिया गया है। यानी कि उनका कहना यह है कि जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट की जानिब से, सीसीडी की जानिब से सेट किया गया है, हमें भी उसी क्राइटेरिया के मुताबिक इंसाफ फराहम किया जाए। अब वो इंसाफ किस मद में फराहम किया जाए, वो शूटर जो हैं उनको लाया जाए, अमीर फातेह को लाया जाए, अमीर मौसफ को लाया जाए, तो उनके साथ वो एक्ट किया जाए जो तीफी भट्ट के साथ किया। मेन मकसद जो उनका है वो ये है। इनकी दुश्मनी में रेजिस्टेंस किस साइड से है? क्या तीफी भट्ट के जो बच्चे हैं उनकी तरफ से है या टीपू के बच्चों की तरफ से है? रेजिस्टेंस कोई भी, देखो ना आप इधर से तीफी भट्ट के ख़ानदान से ले लें, उधर टीपू ट्रकावाला के ख़ानदान से ले लें, तीफी भट्ट के मुकाबले के बाद नॉट अ सिंगल स्टेटमेंट ट्रकावाला ख़ानदान की तरफ से आई। इसी तरह कोई स्टेटमेंट तीफी भट्ट के बच्चों की तरफ से भी नहीं आई, या किसी ने कहा कि जी हम बदला लेंगे, हम कहीं कार्रवाई करेंगे, किसी फोरम से रुजू करेंगे। दोनों साइड से कहीं से कुछ नहीं आया। मुझे बालाज का जितना दुख है उसकी अलमनाक हलाकत कत्ल का, उससे ज़्यादा अफसोस ख्वाजा तारीफ गुलशन तीफी भट्ट के मारे जाने का है। इसलिए नहीं कि मेरा ताल्लुक़ था उनसे, मेरा ताल्लुक़ तो टीपू मरहूम से भी था, बालाज के वालिद मरहूम से, उनके दादा बिल्ला अमीरुद्दीन उनसे भी था। सारे वाक़यात मैं देख चुका। उसके बावजूद ना मैं तौसीक तस्दीक करता हूँ टीपू ट्रकावाला के कत्ल की, ना उनके वालिद बिल्ला ट्रकावाले के, ना बालाज की। इसी तरह मैं ना जावेद भट्ट के कत्ल की तौसीक तस्दीक तायद कर सकता हूँ, ना हिमायत कर सकता हूँ तीफी भट्ट के कत्ल की। तीफी भट्ट का कत्ल भी था। अच्छा, मैं इससे बढ़ के एक बात कहता हूँ, इस सारे वाक़े में 9 इंसानी जानें गई हैं। 9 इंसानी जानों की जिम्मेदारी का तयन कर लें तब इंसाफ मिलेगा। इंसाफ कहते हैं, इंसाफ के उन तकाज़ों, उन मराहिल, उस प्रोसेस की तकमील का नाम है इंसाफ। जब ये सारे आप पूरे करें, किसी शख्स को कोई इख्तियार नहीं किसी की सज़ा व जज़ा का तयन करे सिवाय अदालत के।